السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حمزہ انیس کوکر ہے اور میں آپ کو ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کے بارے میں آگاہی دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے ہم اسی سلسلے کی آج 7ویں کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے 6 اسباق گزر چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم لیسن نمبر 7 کو سٹارٹ کریں تو تھوڑا سا لیسن نمبر 6 کا ریکیپ کر لیں۔ لیسن نمبر 6 میں ہم نے پیراگراف کے بارے میں پڑھا تھا کہ پیراگراف کو کس طرح لکھا جا سکتا ہے اور پیراگراف کو لکھنے کے لیے کتنے قسم کے ٹیگ کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے لیسن نمبر 6 سبق نمبر 6 کی ویڈیو نہیں دیکھی تو برائے مہربانی لیسن نمبر 7 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لیسن نمبر 6 کی ویڈیو کو دیکھ لیں۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ لیسن نمبر 7 ہے اور لیسن نمبر 7 میں ہم HTML میں امیجز کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ آج کل امیجز تصویر کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ کوئی چیز بھی اٹھائیں، بک اٹھائیں، اس میں آپ کو تصویر نظر آتی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی ویب سائٹ وزٹ کریں تو وہاں پر امیجز آپ کو لازمی آپ دیکھیں گے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی اہم اور ضروری ایلیمنٹس ہے HTML کا کہ ہم اپنی ویب سائٹ میں امیجز کو کیسے شامل کریں اور اس کے لیے کیا چیز ریکوائر ہوتی ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ امیجز کے لیے امیج کیسے ویب سائٹ میں داخل کریں گے۔ تو امیج داخل کرنے کے لیے آپ کو امیج کا IMG کا ٹیگ استعمال کرنا ہوگا۔ IMG کا ٹیگ امیج کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے امیج کا سورس دینا ہے۔ امیج لکھ کر اسی ٹیگ کے اندر سپیس دے کر SRC لکھنا ہے۔ SRC کا مطلب ہے سورس، مطلب کہ آپ نے کہاں سے تصویر کو، امیج کو، پکچر کو اپلوڈ کرنا ہے۔ سورس میں آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ تصویر کی جو ہے ایکسٹینشن ہے وہ کون سی ہے۔ ایکسٹینشن سے مراد ہے کہ تصویر کون سی ٹائپ کی فائل رکھتی ہے، یعنی کہ JPG ہے، GIF ہے، BMP ہے یا PNG ہے، امیج کی کون سی ٹائپ ہے۔ تو آپ نے تصویر امیج کا سورس دینا ہے، یعنی کہ پاتھ دینا ہے کہاں پر امیج پڑی ہے۔ اس کے بعد امیج کا نام لکھ کر ڈاٹ لگا کر PNG JPG GIF لکھ دینا ہے اور اس طرح یہ سورس مکمل ہو جائے گا۔ سورس کے بعد ایک بہت ہی اہم اور ضروری جو ہے وہ لکھنا ہے آلٹ، سپیس دے کر آلٹ، پھر ایکول کا سائن لگانا ہے برابری کا، اور پھر یہاں پر آلٹ میں آپ نے امیج کا نام لکھ دینا ہے تاکہ آپ کو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر بعض دفعہ امیج سورس سے اپلوڈ نہ ہو، کوئی ایرر ہو، تو آلٹ کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ امیج کی جگہ پر شو ہو جاتا ہے، جس سے ایرر کو ڈیٹیکٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ یہاں پر یہ امیج ہوگی اور اس امیج میں ایرر ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے آلٹ کا یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ونڈو کی وڈتھ، یعنی کہ امیج کی کتنی چوڑائی ہے جو آپ اپنی ویب سائٹ پر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے امیج کی چوڑائی جو ہے اس کو دیکھ لینا ہے۔ اس کے لیے آپ نے اپنی امیج کی پراپرٹی میں جانا ہے۔ پراپرٹی میں جا کر آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی کہ اس کی کتنی چوڑائی ہے اور کتنی ہائٹ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہائٹ، تو ہائٹ لکھنی ہے اور پھر اس کے بعد ہائٹ بھی آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ اس کے بعد یہ امیج کا ٹیگ جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ یہ باتیں آپ نے امیج کو اپلوڈ کرتے ہوئے
لازمی خیال رکھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور قابل ذکر اور قابل غور بات ہے، وہ یہ ہے کہ امیج کا ٹیگ کلوز نہیں ہوتا، امیج کا ٹیگ سنگل ٹیگ کی قسم ہے، یعنی کہ یہ پیئر ٹیگ میں نہیں آتا کہ اگر آپ امیج کا ٹیگ کھولیں اور اس کو بند بھی کریں تو اس کے لیے انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ امیج کا ٹیگ خود بخود ہی کلوز ہو جائے گا، تو یہ سنگل ٹیگ کی قسم ہے۔ آئیے اب سبلائم ٹیکسٹ کی طرف موو ہوتے ہیں، سبلائم ٹیکسٹ اوپن کرتے ہیں اور اس میں ہم اپنا کوڈ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اب آپ کے اسکرین کے سامنے ہمارا یہ پریویس کام ہے جو ہم پہلے والے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ تو اب یہاں پر میں ٹائٹل میں، کیونکہ ہم امیج پر کام کر رہے ہیں تو اس لیے میں یہاں پر امیجز ان HTML کا ٹائٹل دے دیتا ہوں۔ اس کو کرنے کے بعد کنٹرول ایس دبائیں اور اس کے بعد آپ اس کو سارے کو سلیکٹ کریں۔ سارے کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے سیو کر دینا ہے۔ سیو کر دیا، اب اسکرین بالکل صاف ہو گیا، لیکن یہ ایک پر ہی رہ گیا ہے، تو اس کو میں جو ہے سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ بیک سپیس پریس کر کے کلیئر کر لی اسکرین۔ اب اس کو کنٹرول ایس کر لیں۔ ہاں، اور اب آپ یہاں پر سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ IMG لکھنا ہے، اس کے بعد SRC لکھ کے ایکول کا سائن لگانا ہے، پھر ایکول کا سائن لگا کر کوٹیشن مارکس میں لکھ دینا ہے، پھر اس کے بعد آلٹ لگانا ہے۔ آلٹ لگانے کے بعد یہاں پر ہم نے امیج کا نام دے دینا ہے، تو یہاں پر اب میں آلٹ کا نام دے دیتا ہوں کھوکھر، اور اس کے بعد امیج کی چوڑائی لکھنی ہے اور پھر اس کے بعد HEI ہائٹ لکھنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اب یہ ہائٹ آ گئی۔ اب آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ اب ہم جو ہے نا آہستہ آہستہ ایڈوانس لیول کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک فولڈر بنائیں جس کا نام رکھ لیں HTML کورس یا کوئی بھی نام رکھ لیں، اور اس کے بعد اس فولڈر میں آپ نے ایک فولڈر بنا دیں، اس فولڈر کے اندر ایک فولڈر بنانا ہے جس کا نام آپ نے رکھنا ہے، نام تو آپ نے رکھ لیا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک یہ آ گیا، یہ ایک فولڈر میں نے بنایا ہوا ہے، اس کی لوکیشن کمپیوٹر ہے، سی ڈرائیو میں نے بنایا ہے، اور اس کا فولڈر کا نام ہے کھوکھر ڈیجیٹل ورلڈ۔ تو اس کے اندر میں نے یہ جو فائل سبلائم ٹیکسٹ کی فائل ہے اس کو میں نے انڈیکس کا نام دیا، اور اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ HTML ہے، یہ یہاں پر شو ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک فولڈر بنایا ہے اور اس کا نام دیا ہے امیجز۔ امیجز کے فولڈر کے اندر میں نے 3 فائلیں رکھی ہوئی ہیں اور ان 3 فائلوں کو میں استعمال کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، اب میں نے امیج کا سورس جو ہے، کیونکہ امیج کا سورس جو ہے وہ میرا ہے امیجز، اور اس کے بعد امیجز کا نام ہے 001، تو اس کو سب سے پہلے میں اپنے سبلائم ٹیکسٹ میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے آپ سبلائم ٹیکسٹ کو اوپن کر لیں۔ سبلائم ٹیکسٹ کو اوپن کیا تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے IMAG امیجز فارورڈ سلیش۔ یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فارورڈ سلیش کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے سمجھ لینا کہ فارورڈ سلیش کہاں ہے اور اس کے لیے کون سا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ایمیج تھی وہ PNG تھی، تو میں نے یہ PNG لکھ دیا۔ اب اس کو آپ کنٹرول ایس دبا کر سیو کریں اور اس کو اوپن ان براؤزر کر لیں۔ اوپن ان براؤزر کریں گے تو یہ آپ کے سامنے کھل گئی ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے پکچر اپلوڈ ہو گئی ہے، تو اب آپ سبلائم ٹیکسٹ کو اوپن کریں۔ تو اب آپ کو میں آلٹ کا یوز یہاں پر دکھاتا ہوں۔ تو آلٹ کے لیے آپ یہاں پر نا امیج کا جو نام ہے نا اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس کو 11 کر دیتے ہیں۔ 11 کر دیں گے تو اب آپ دوبارہ اس کی ونڈو براؤزر کو اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو امیج نظر نہیں آ رہی، یہاں پر آپ کو آلٹ میں جو ٹیکسٹ لکھا تھا وہ یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کھوکھر۔ تو اس کے لیے آپ نے آلٹ کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ
सबलाइन टेक्स्ट को ओपन करते हैं तो सबलाइन टेक्स्ट में इसका नाम दुरुस्त कर देते हैं। अब आ गया है विद। तो विद के लिए आपने इमेज की जो है ना विद को देखना है कि इसकी विद क्या है। तो चौड़ाई को देखने के लिए आपने फोल्डर में जाना है। फोल्डर में यहाँ पे जाकर इस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपको ये जो स्टेटस बार है यहाँ पर आपको देखें डायमेंशन लिखा हुआ है 300 बाई 400। 300 का मतलब है चौड़ाई और फिर उसके बाद है 400 इसकी हाइट है। तो ये आपने लिख देनी है। ये अमूमन पिक्सल में अगर यहाँ पर शो ना हो रही हो तो इसको यहाँ पर क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टीज़ में जाकर आपको यहाँ पर ये एक्सटेंशन नज़र आ रही है कि टाइप ऑफ फाइल कौन सी है। टाइप ऑफ फाइल जो है वो PNG है। टाइप ऑफ फाइल जो है वो PNG है। तो आपने इसकी टाइप PNG देनी है और इसकी जो विड्थ है इसको यहाँ से डायमेंशन जो दिया हुआ है यहाँ से आपने लिख लेनी है। अब इसका साइज़ जो है आप छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। मीन के यहाँ पर 300 बाई 400 दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर 200 और 300 हाइट दे देता हूँ। तो इसको कंट्रोल एस किया, राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउज़र कर दिया। ये आप देख लें कि पिक्चर का साइज़ छोटा हो गया है। अब इसके साथ दोबारा सबलाइन टेक्स्ट करते हैं और दूसरी इमेज जो है उसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। IMG SRC क्योंकि फ़ोल्डर जो है उसमें मेरी इमेज पड़ी हुई है, इसको 002.jpg कर दें और आल्ट की जगह आप यहाँ पे आल्ट लिखना है, आल्ट खोखर 2। ठीक है, क्योंकि ये अब मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर इमेज का नाम देना है जो यहाँ पर होगी। यहाँ पे 100 विड्थ 100 कर दी और हाइट जो है 200 कर दें। हाइट जो है वो 200 कर दें। हाइट 200 करने के बाद इसको दोबारा ओपन इन ब्राउज़र करें। ओपन ब्राउज़र करेंगे तो आपके पास ये दो पिक्चर आ गई। एक का साइज़ छोटा हो गया, ये दूसरे का उससे छोटा हो गया साइज़। अब हम दोबारा सबलाइन टेक्स्ट को खोलते हैं और तीसरी इसी तरह आप तीसरी इमेज को भी इसमें शामिल कर सकते हैं और कंट्रोल एस दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अब नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इसके साथ ही दोबारा मुलाकात होगी। तो इसके साथ ही जो आज का लेक्चर है, अब टेस्ट योर सेल्फ है। अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, इसका जवाब देने की कोशिश करें कि वाई वी यूज़ आल्ट इन इमेज टैग। हम आल्ट का जो है इमेज टैग में क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जवाब आपने देना है कि अगर आपको जवाब नहीं आता तो इस वीडियो को बार बार देखें, अगेन देखें और कोई सी किस्म की भी दुश्वारी हो, मुश्किल हो, दिक्कत हो, कोई भी कंसेप्ट क्लियर ना हो रहा हो तो कमेंट्स में या हमसे रब्ता करें। हम आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही हंज़ला अनीस खोखर आपसे इजाज़त चाहता है।